اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ہر حاجت، ہر مشکل اور فکر و فاقہ سے نجات اور رزق میں برکت کے لیے ایک روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میری تمام ویور سے گزارش ہے کہ میرا چینل روحانی وظائف سبسکرائب کر لیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کے سامنے درود پاک کی فضیلت بتاؤں گی کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معراج کا وظیفہ ہر مشکل سے نجات کے لیے ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جب تک ہم خود دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے تو ہماری مشکلات بھی حل نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گے، اس دنیا میں ہر شخص کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہم پر آسانیاں پیدا فرما دیتی ہے۔ تو جب ہم دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، دوسروں کا حق چھینتے ہیں، تو ہمارا بھی حق چھینا جاتا ہے، ہم سے بھی ملک چھین لیا جاتا ہے، گھر چھین لیا جاتا ہے، ہر چیز ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ تو کبھی بھی دوسروں کا حق نہ چھینیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے حقوق اللہ تو معاف فرما دیتی ہے، لیکن حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں فرماتی جب تک کہ بندہ اس بندے سے خود معافی نہ مانگ لے۔ تو جس کو بھی کوئی بھی مشکل حاجت پیش آئے، کوئی بھی رزق کی تنگی ہو، یا کہ کوئی بھی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، تو میں جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گی آپ وہ وظیفہ کریں۔ جیسے ہی دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کے بعد 41 مرتبہ صرف جو میں آپ کو صورت بتاؤں گی وہ آپ نے پڑھنی ہے، تو دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل آمین کہنے سے پہلے ہی آپ کی دعا جو ہے وہ فوری طور پر قبول کر لی جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے صرف آمین کہنا ہے۔ جب بندہ آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور جب بندہ اونچی آواز میں آمین کہتا ہے تو فرشتے اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں، اور اس کی آمین سن کر باقی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جو سورت پڑھنی ہے وہ ہے سورہ واقعہ۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پڑھنے کا طریقہ بتانے سے پہلے اس کی فضیلت بتاؤں کہ یہ سورت بہت ہی بابرکت سورت ہے، کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ واقعہ تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
تم میری بچیوں کے متعلق فکر و فاقہ سے ڈرتے ہو؟ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھیں۔ میں نے رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا وہ کبھی فکر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا اور اس کی ہر مشکل اور ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ سورت جو ہے یہ 27ویں پارے میں موجود ہے۔ آپ نے جو ہے اس کے تلفظ کو ذہن نشین کر کے پڑھنا ہے۔ کیا طریقہ ہے اس کا پڑھنے کا کہ آپ نے دن میں کوئی بھی نماز ہو، چاہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز ہے، آپ نے نماز کے بعد کی یہ جو ہے وہ کلمات ہیں، آپ نے نماز کے بعد جو ہے وہ، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ نے وضو کر لینا ہے اور جائے نماز کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور دل میں یہ نیت کر لینی ہے کہ میری فلاں حاجت ہے، فلاں خواہش ہے، یہ میری پوری ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر 41 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ سورہ واقعہ آپ نے پڑھ کر ساری کی ساری تو آپ نے جو ہے وہ اپنی حاجت جو ہے وہ پیش کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آمین کہنے سے پہلے ہی پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے جو ہے وہ 41 مرتبہ گن کر سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ جائے نماز اپنی فولڈ کریں گے، اٹھیں گے، تو وہیں پر آپ کی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل جوائن کریں، اور اسی طرح سے ہم مزید روحانی وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے روحانی استخارہ وغیرہ کروانا ہو وہ جو ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، کمنٹس میں آپ میسج کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد استخارے کا جواب عطا فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم استخارہ کے متعلق ایک وظیفہ، ایک ویڈیو بھی بنا دیں گے تاکہ آپ اگر خود استخارہ وغیرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے دعا وغیرہ کروانی ہو آپ ہمیں کمنٹس میں میسج کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ عز و جل خصوصی دعا آپ کے لیے فرمائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔